الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وأعطي من الآيات ما آمن عليه البشر وإنما الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور مہمان معزز اسٹیج پر تشریف فرما تمام مقتدر علماء کرام، عزیز طلبہ اور محترم سامعین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان بچوں نے چونکہ قرآن کریم مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور یہ سعادت حاصل کی ہے، اس لیے قرآن کے سلسلے میں آپ کو کچھ گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہر زمانے میں جو نبی رسول اور پیغمبر آئے، جو سچے دل کے ہوتے ہیں، سادہ دل ہوتے ہیں، وہ لوگ پیغمبروں کی صداقت، سچائی، ان کے خلوص اور ان کے پیغام کی سچائی کو دیکھ کر محسوس کر کے ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ، ایسے افراد رہے ہیں جن کو کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، زور دے کر سمجھانا پڑتا ہے، کوئی معجزہ دکھانا پڑتا ہے اور وہ چمتکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی چمتکار دکھایا جائے تو وہ پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر اللہ کے فرستادہ پیغام لانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ بلکہ کئی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء من نبی الا واعطی من الآیات ما آمن علیہ البشر، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ نہ عطا فرمایا ہو۔ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ معجزہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور لوگوں کو گھائل کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کو ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کئی معجزات سے نوازا گیا۔ ہر نبی کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح معجزات عطا کیے گئے۔ بے شمار معجزات ہیں۔ احادیث کی کتاب میں ابھی جو کتاب ختم ہوگی اور جس کی آخری حدیث کا درس ہمارے معزز مہمان دیں گے، اس میں بھی جو اخیر میں ابواب آئے ہیں وہ کتاب المعجزات کے آئے ہیں، باب المعجزات کے آئے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا گیا ہے اور صحابہ کے اور اولیاء کی کرامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہ حدیث آئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ہے جس پر لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے اُوتِیتُ وَحْیًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، وہ یہ وحی کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، میری طرف بھیجا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ معجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔
یہ معجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے، قیامت تک رہے گا، اور جب تک یہ معجزہ زندہ جاوید ہے، جب تک یہ معجزہ باقی ہے، جب تک یہ معجزہ موجود ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر، اس سے متاثر ہو کر، اس کے پیغام کو سن کر، اس کے پیغام کا مطالعہ کر کے اس پر ایمان لانے والے ایمان لاتے رہیں گے، اس کا اقرار کرنے والے اقرار کرتے رہیں گے، اس کو ماننے والے اپنی تسلیم کا اظہار کرتے رہیں گے۔ قیامت تک ایسے افراد اس کو مان کر ایمان لانے والے بنیں گے۔ تو مجھے امید ہے کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت جمع ہوگی، پیغمبر آئیں گے، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ 10 افراد، کسی نبی کے ساتھ 15 افراد، کسی نبی کے ساتھ 100 افراد، کسی نبی کے ساتھ کچھ اور تعداد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سب سے زیادہ پیروکار، تابعین، فالوورز، ماننے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ قرآن کریم کا قیامت تک باقی رہے گا اور اس کو قبول کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ بھی بڑا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور بے زبان آ کر اپنی شکایتیں پیش کر رہے ہیں، اپنے مالکوں کی ظلم و ستم کی شکایت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھانوں میں ظاہر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آسمانوں پر ظاہر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دھرتی پہ ظاہر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جنات پہ ظاہر ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کل کائنات کے نبی ہیں تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ کے نبی کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں، لیکن وہ معجزات ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب تک موجود تھے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے، نبی موجود ہے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، نبی اس دنیا سے چلا گیا، پردہ فرما گیا، وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، لیکن آپ کا معجزہ آج بھی 1450 سال ہونے کو ہے، باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں گے، پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، زمین و آسمان کی ساری کوششیں کر ڈالیں گے، لیکن اس کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک کلمہ نہیں بدل سکیں گے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو، سارے دشمنوں کو، ساری سازشیں کرنے والوں کو ناکام کر دیا ہے، اور اسی ناکامی کا اثر ہے، اسی ناکامی کا نتیجہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں، آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، قرآن کا چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، قرآن کے معجزے نے ان سب کو عاجز کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، لاچار کر دیا ہے۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کا ہے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، یہاں تک کہ 60 سال کا بچہ، 6 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کا بڑی عمر کا انسان، وہ بھی آج اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ابھی لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن میں سارے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، اس لاک ڈاؤن کے 2 مہینہ جو پورا لاک ڈاؤن تھا، 1.5-2 مہینہ، اس 2 مہینے کو لوگوں نے غنیمت سمجھا، اور اس طرح کے پورے ہندوستان سے واقعات سامنے آئے، واٹس ایپوں میں وہ سارے واقعات نقل کیے گئے کہ کوئی کہہ رہا ہے ایک چھوٹے سے بچے نے ان 2 مہینوں میں قرآن حفظ کر لیا، کوئی عورت کہہ رہی ہے میں نے لاک ڈاؤن میں قرآن حفظ کیا ہے، کوئی بڑا کہہ رہا ہے میں نے اس کو غنیمت سمجھا اس موقع کو اور پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ وہ 6 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بڑے کے سینے میں اس طرح محفوظ ہو رہا ہے کہ دنیا کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا مجھے دکھائیے آپ کے والد صاحب کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے کسی عزیز کا، آپ کے کسی رشتہ دار کا چھوٹا سا میسج آ جاتا ہے موبائل میں، آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پاتے ہیں، 4 لائن کا 2 لائن کا میسج ہے،
اس کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہ کیا قرآن کا معجزہ نہیں ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کو پڑھنے بٹھا دیا جائے، وہ الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، ایک بیٹھک میں والناس تک سنا دیتا ہے۔ اور عجیب و غریب یہ قرآن کا معجزہ بھی آپ کے سامنے، بے شمار ایسے بچے ہیں کہ ان کو الٹا قرآن پڑھایا جائے، والناس سے لے کر تو وہاں سے شروع کر کے الحمدوں پر ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو کوئی آیت بتائی جائے، کوئی صفحہ بتایا جائے، صفحے کی کوئی آیت بتائی جائے کہ فلاں صفحے کی تیسری آیت پڑھو، وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیتا ہے دنیا کی کوئی کتاب جو اس طرح کی مثال پیش کر سکے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن سچا ہے، سچے اللہ کی طرف سے آیا ہے، سچے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، سچے رسول کے دل پر اترا ہے اور سچی امت کے پاس آیا ہے، اور یہ سچا ہے تو قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گا، زندہ رہے گا، چلنے والے جلتے رہیں گے۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، ابھی تازہ واقعہ ہے، قرآن کا جب کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے دشمنوں میں سے، تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا پروپیگنڈے کرتے ہیں، ذلیل حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی 1 مہینے پہلے خبر آئی اور پوری دنیا میں ہلچل بھی مچی کہ سویڈن کے ایک بدبخت نے یہ کہا کہ مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے، مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے۔ بھائی قرآن جلانے کیوں جلا رہے ہو؟ اس لیے کہ اندر سے دل جل رہا ہے، حسد میں، بغض میں، کینے میں، قرآن کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں۔ اسلام کا جواب نہیں، قرآن کا جواب نہیں، پیغمبر اور رسول اکرم کے کردار کا، سیرت کا کوئی جواب نہیں، تو پھر ان کے پاس یہی ذلیل حرکتیں رہ جاتی ہے کہ قرآن کے ماننے والوں کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کیا جائے، ان کو تکلیف دی جائے، ان کو اذیت پہنچائی جائے۔ لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آج ساری دنیا قرآن کا جواب پیش کرنے سے عاجز ہے، اور جب وہ اپنی عاجزی کو چھپاتی ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اندر کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو موقع سے یہ کینہ ظاہر ہو جاتا ہے، زبان سے نکل پڑتا ہے، حرکات سے نکل پڑتا ہے، اور اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی قرآن اور صاحب قرآن کے سلسلے میں ان کے سینوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے، قرآن کا اتارنے والا علیم بذات الصدور، دلوں کی دھڑکنوں سے واقف اللہ کہتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں قرآن اور قرآن والوں کے خلاف پر سازشیں ہیں اور جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے، وہ قرآن کو پڑھیں گے جب بھی قرآن کے خلاف اس طرح کی سازشیں کی گئی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، قرآن کی صداقت ہے، قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئے ہیں، قرآن کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور جو کوئی ایک مرتبہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر قرآن اس کے دل میں گھر بنا لیتا ہے، قرآن اس کے دل کو جیت لیتا ہے، اور قرآن اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد سے ہوتا چلا آیا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں، تھوڑی بے چینی اہل ایمان میں، اہل قرآن میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کبھی کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، کبھی قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے، کبھی قرآن کو پھینک رہا ہے، اس پر قدم رکھ رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، ان کے مطالبات ہوتے ہیں قرآن کے سلسلے میں۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، الحمدللہ اندر سے دل کہتا ہے میرے رب کا یہ پیغام سچا ہے، اور ہمیشہ کامیابی، ہمیشہ فلاح سچائی کو ملتی ہے، اور سچائی آخر کار اپنے انجام تک پہنچتی ہے، یعنی کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان میں قرآن کی بہاریں ہوتی ہے، تو اس وقت تو ان کے دل اور زیادہ جلتے ہیں۔ اب تو یہ موبائل آ گیا، ٹی وی کی اسکرین آ گئی، بیت اللہ میں جو تراویح ہو رہی ہے، بلکہ دنیا میں اکثر جگہوں پر جو قرآن پڑھ رہا ہے تراویح میں، اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ جب سے یہ لائیو اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، الحمدللہ قرآن لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ یہ تن کے گورے من کے کالے، یہ گورے اسکرین کو
دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتے ہیں، یہ آخر کون سی کتاب ہے؟ دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، اس کو دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، آخر اس کتاب میں کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور معزز مہمانوں، الحمدللہ دنیا میں جب کبھی بھی قرآن کے خلاف اس طرح کی بات ہو، اور بے چینی ایک فطری بات ہے لیکن بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر ہمارا ایمان اور ہمارے جذبات اور زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور رب کریم نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے یہ مناظر، اس کے یہ مظاہر، اس کی شکلیں اور صورتیں یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ ابھی یہاں 6 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ایسے کئی مدرسے ہیں جہاں بڑی بڑی تعداد میں قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ پڑوسی ملک میں جو مدارس کا رابطہ ہے، وفاق ہے، اس کی ہر سال رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے ہر سال 70,000 بچے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ پھر ہندوستان میں اس سے بڑی تعداد ہے، یہاں کی مکمل رپورٹ تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جب وہاں کم تعداد میں مسلمان 70,000 بچے وہاں حافظ قرآن ہر سال بن رہے ہیں، یہاں کی اگر رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر تو ان کے دلوں کا جو بغض ہے اور کھل کے سامنے آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ ہم قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اس کو غالب کر کے رہیں گے۔ ساری دنیا بھی مل جائے، کوشش کر لے کہ اس کو ختم کرنا ہے، نہیں ختم کر سکتی، نہ قرآن کو ختم کر سکتی ہے، نہ صاحب قرآن کے اجلے کردار پر اور خوبصورت حسین سیرت پر کوئی داغ لگا سکتی ہے۔ قرآن بھی اسی طرح رہے گا، صاحب قرآن بھی اسی طرح رہے گا، قرآن کا بھی چرچا ہوتا رہے گا زمین و آسمان میں، صاحب قرآن کا بھی چرچا ہوتا رہے گا، دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے، نبی کا بھی چرچا گونجتا رہے گا، اور نبی پر جو کتاب اتری ہے اس کا بھی چرچا گونجتا رہے گا، اور جلنے والے جلتے رہیں گے، یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا۔ صرف قرآن ہی نہیں، قرآن سے جو بھی جڑ جائے گا، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ گروہ ہو، چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی مدرسہ ہو، قرآن رفعتوں والا ہے، جو اس سے جڑ جائے گا قرآن اسے بھی رفعتیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اس ادارے کی ان کوششوں کو، کوششیں کرنے والوں کو، اس کے بانی و محتمم کو، ان کے تمام معاونین کو، اساتذہ کو، طلباء کو، اس ادارے میں ایک ایک پیسہ پائی لگانے والوں کو سب کو قبول فرمائے، اور قرآن کی برکتوں سے اور قرآن کے طفیل سے ان کو بھی اس دنیا کی بھی عزت نصیب فرمائے، رفعتیں نصیب فرمائے، اور آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔